لیے شرق و غرب شمال و جنوب کو اس کے افکارات خیالات اور پیغام سے مسین کرنے کے لیے آمنہ کے لال عبداللہ کے لقب جگر ساقی کوثر شافع نیشن جان جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت العاشقین امام الاولین امام المرسلین تاجدار حرم فخر رسول کائنات کے امام ہادی عالم ہادی کل رحمت کا مجسم رحمت کا بیکر حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روب کائنات دبدبہ کائنات خوبی کائنات فصل کائنات صفات کائنات کرامات کائنات موشات کائنات علم کائنات تقوی کائنات طہارت کائنات تزکیہ کائنات رفت کائنات بلندی کائنات مقام کائنات یعنی ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیش کیا آپ کو کائنات کے نبیوں کا امام بنا دیا رسولوں کا مقتدی بنا دیا اپنے بعد سب سے بڑا درجہ آپ کو دے کر رحمت للعالمین کا طبقہ آپ پر سجا دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ختم نبوت کی مہر کو آپ کے کندھوں پر سجا دیا علم و عمل کو آپ کے لیے سنوار دیا حسن و جلال کو آپ کے لیے پسند کر دیا کائنات کی ہر چیز کو چن چن کر آپ کے گرد کر دیا معاشرے کو آپ کے لیے وہ گرم پر چھوڑ دیا آپ کی نور اور آپ کی بصیرت اور آپ کی عظمت کا شاہکار اسے بنا کر بھیج دیا کائنات کا امام جب دنیا کے اندر آیا اور آنے کے بعد پیغام لایا تو پیغام کیا تھا پیغام تو وہی تھا جو آدم لے کر آئے تھے جو نوح لے کر آئے تھے جو یحییٰ لے کر آئے تھے جو داؤد لے کر آئے تھے جو اسماعیل نے کہا تھا جو ابراہیم نے کہا تھا جو اسحاق نے کہا تھا جو یعقوب نے کہا تھا جو یحییٰ نے کہا تھا حضرت یونس نے کہا تھا حضرت یوسف نے کہا تھا بات تو وہی تھی لیکن بات کا انداز بدل گیا تھا انہوں نے بات قوم کے لیے کہی تھی اس نے بات قوموں کے لیے کہی تھی انہوں نے بات خطے کے لیے کہی تھی اس نے بات خطوں کے لیے کہی تھی ان نے بات جہان کے لیے کہی تھی انہوں نے اس نے بات جہانوں کے لیے کہی تھی وہ آئے ایک علاقے کے لیے تھے یہ آئے سارے علاقوں کے لیے تھے وہ آئے چند افراد کے لیے تھے یہ آئے سارے افراد کے لیے تھے وہ آئے کچھ لوگوں کے لیے تھے یہ آئے سارے لوگوں کے لیے تھے وہ آئے ایک زمانے کے لیے تھے یہ آئے سارے زمانوں کے لیے تھے ان کا ڈنکا ایک بچ تک بجنا تھا اس کے ڈنکے نے سارے عالم میں بجنا تھا اس لیے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا کہ پوری دنیا کے اندر اس انقلاب کو برپا کرے اسے آخری بنایا اسے معصوم بنایا اسے مضبوط بنایا اسے مربوط بنایا اسے مستحکم بنایا سب سے برتر بنایا سب سے بالا بنایا عرفہ بنایا کامل بنایا اکمل بنایا حسن کا پیکر بنایا جلال و جمال کا عظمتوں کا مینار بنایا قوتوں کا پہاڑ بنایا خوبیوں سے مالا مال اور مزین کر دیا کہ کوئی خوبی ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو کوئی صفت ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو کوئی بلائی ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو کوئی اچھائی ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو جو ہر اچھائیوں سے مزین ہو ہر بلائی سے مزین ہو ہر چیز اس میں پر بالا اعلیٰ عرفہ اور چنی ہوئی ہو ہر چیز پسند کر کے اس کو دی گئی ہو اس کے علم کی بات کرو تو ایسا علم کسی کے پاس نہیں اس کے عزت کی بات کرو تو ایسا عظمت کسی کے پاس نہیں اس کے جسم کی بات کرو تو ایسا جسم کسی کے پاس نہیں اس کے جلال پہ آؤ تو ایسا جلال کسی کے پاس نہیں اس کی زلف پہ آؤ تو ایسا زلف کسی کے پاس نہیں اس کے چہرے پہ آؤ تو ایسا چہرہ کسی کے پاس نہیں اس کے اشاروں پہ آؤ تو ایسے اشارے کسی کے پاس نہیں اس کے نظاروں پہ آؤ تو ایسے نظارے کسی کے پاس نہیں اس کی بہاروں پہ آؤ تو ایسے بہارے کسی کے پاس نہیں اس کے نالین پہ آؤ تو ایسے نالین کسی کے پاس نہیں اس کے قدموں پہ آؤ تو ایسے قدم کسی کے پاس نہیں اس کی نگاہوں پہ آؤ تو ایسی نگاہیں کسی کے پاس نہیں اس کے لبوں پہ آؤ تو ایسے لب کسی کے پاس نہیں اس کے وجود پہ آؤ تو ایسا وجود کسی کے پاس نہیں پسینے پہ جاؤ تو پسینہ کسی کے پاس نہیں مدینے پہ جاؤ تو مدینہ کسی کے پاس نہیں نگینے پہ جاؤ تو نگینہ کسی کے پاس نہیں اس جیسی زمین پہ جاؤ تو ایسی زمین کسی کے
पास नहीं, इसके खिदे पे जाओ तो ऐसा खिदा किसी के पास नहीं, और सीरत पे जाओ तो ऐसी सीरत किसी के पास नहीं, सूरत पे जाओ तो ऐसी सूरत किसी के पास नहीं, कमाल देखो तो ऐसा कमाल किसी के पास नहीं, नबूवत देखो तो ऐसी नबूवत किसी के पास नहीं, रिसालत देखो तो ऐसी रिसालत किसी के पास नहीं, किताब देखो तो ऐसी किताब किसी के पास नहीं, पैगाम देखो तो ऐसा पैगाम किसी के पास नहीं, इसका इल्म देखो तो ऐसा इल्म किसी के पास नहीं, गहराई देखो तो ऐसी गहराई किसी के पास नहीं, बुलंदी देखो तो ऐसी बुलंदी किसी के पास नहीं, और सफर ढूंढो तो ऐसा सफर किसी के पास नहीं, हज़र ढूंढो तो ऐसा हज़र किसी के पास नहीं, निगाहों के करिश्मे देखो तो ऐसे करिश्मे किसी के पास नहीं, कुदरत के नज़ारे देखो तो ऐसे नज़ारे किसी के पास नहीं, कल्ब की वुसअत देखो तो ऐसे वुसअत किसी के पास नहीं, सर की असमत देखो तो ऐसी असमत किसी के पास नहीं, और जुल्फों की महकार देखो ऐसे महकार किसी के पास नहीं, चेहरे की शनासाई देखो ऐसे शनासाई किसी के पास नहीं, इसका ज़माना देखो ऐसा ज़माना किसी के पास नहीं, इसका दौर देखो ऐसा दौर किसी के पास नहीं, इसके हालात देखो ऐसे हालात किसी के पास नहीं, ऐसी माँ ढूंढो तो ऐसी माँ किसी के पास नहीं, इस जैसा अब्बा ढूंढो तो अब्बा किसी के पास नहीं, इसकी औलाद देखो तो ऐसी औलाद किसी के पास नहीं, इसकी अज़वाज देखो तो ऐसी अज़वाज किसी के पास नहीं, इस जैसे सुसर ढूंढो तो सुसर किसी के पास नहीं, इस जैसे दामाद ढूंढो तो दामाद किसी के पास नहीं, इस जैसा शहर ढूंढो तो शहर किसी के पास नहीं, इस जैसी बस्ती ढूंढो तो बस्ती किसी के पास नहीं, ऐसी हस्ती देखो तो हस्ती किसी के पास नहीं, ऐसा वजूद देखो तो वजूद किसी के पास नहीं, ऐसा लिबास देखो तो लिबास किसी के पास नहीं, किरदार देखो तो किरदार किसी के पास नहीं, ऐसा गुफ्तार तलाश करो तो गुफ्तार किसी के पास नहीं, ऐसा अखलाक लो तो अखलाक किसी के पास नहीं, ऐसी ऊंचाई लो तो ऊंचाई किसी के पास नहीं, और जो मेराज किसी की है ऐसी मेराज किसी के पास नहीं, जो नमाज किसी की है ऐसी नमाज किसी के पास नहीं, जो इबादत किसी की है वो इबादत किसी के पास नहीं, जो सदाकत किसी की है वो सदाकत किसी के पास नहीं, जो हया किसी की है वो हया किसी के पास नहीं, जो जुर्रत किसी की है वो जुर्रत किसी के पास नहीं, जो बहादुरी किसी की है वो बहादुरी किसी के पास नहीं, जो हिम्मत किसी की है वो हिम्मत किसी के पास नहीं, जो दलेरी किसी की है वो दलेरी इसके पास नहीं, जो तलवार इसके हाथ में ऐसी तलवार किसी के हाथ में नहीं, जो घोड़ा इसके पाँव के नीचे है ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं है, जिस ऊँटनी पे बैठा है ऐसी ऊँटनी किसी के पास नहीं, जो गाय से मिली है ऐसी गाय किसी को नहीं मिली, जो दौड़ से मिला ऐसा दौड़ किसी को नहीं मिला, जो ज़माना से मिला ऐसा ज़माना किसी को नहीं मिला, जो अफ्तारात इसके पास है ऐसे अफ्तारात किसी के पास नहीं, जो ख़यालात उसके पास है ऐसे ख़यालात किसी के पास नहीं, जो उम्मत से मिली है ऐसी उम्मत किसी के पास नहीं, जो उम्मत की आसानी से मिली है ऐसी उम्मत की आसानी किसी के पास नहीं, जो अख्ताब से मिले हैं ऐसे अख्ताब किसी के पास नहीं, जो बैतुल्लाह से मिला है ऐसा बैतुल्लाह किसी के पास नहीं, जो मताफ से मिला है ऐसा मताफ किसी के पास नहीं, जो मुज़दलिफ़ा से मिला है ऐसा मुज़दलिफ़ा किसी के पास नहीं, जो इबादत का तरीका से मिला है वो तरीका किसी के पास नहीं, जो फतीरा से मिला है वो फतीरा किसी के पास नहीं, जो तुरंत मिला है वो तुरंत किसी के पास नहीं, जो आदत है इसके पास है वो किसी के पास नहीं, जो कसरत है इसके पास है वो किसी के पास नहीं, जो फजीलत इसके पास है वो किसी के पास नहीं, जो फजीलत है तब इसके पास है वो किसी के पास नहीं, जो चाल है जो किरण है जो किरदार है जो गुफ्तार है जो अखलाक है जो अमाल है, जो ज़माना इसे मिला किसी को नहीं मिला, हर चीज से जुड़ चलती है, शख्सा है मुनफरिद है लारैब है अकेला है, कोई मिसाल नहीं है कोई मिसाल नहीं है, कोई जैसा नहीं है, कोई इससे आगे नहीं है, कोई इसके बराबर नहीं है, कोई इसके मिसाल नहीं है, कोई हो सकता नहीं है, कोई हुआ नहीं है, कोई होगा नहीं, ये यकता है ला युमकिनु सनौ कमा काना को बादस खुदा बुजुर्ग कोई बाकी है, फर्क हुए तमाम मदा बाकी है, हाँ फर्क हुए तमाम मदा बाकी है, सारी उम्र लिखा मदा ये प्यारा प्यारा फारूकी, ये प्यारा प्यारा सारा जहां तारीफ करता रहे, तारीफ करने वाले थक जाए, लिखने वालों के कलम बढ़ जाए, स्याही खत्म हो जाए, कलम टूट जाए, रब की कसम है हुजूर की सिफात आया था आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
جتنے نبی آئے سب انقلاب لائے، لیکن وہ انقلاب قوم کے لیے تھا، نبی کا انقلاب قوموں کے لیے، وہ جہان کے لیے تھا، یہ جہانوں کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کو کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہر دور میرے نبی کی رحمت ہے، ہر زمانہ میرے نبی کی رحمت ہے، ہر بھلائی میرے نبی کی رحمت ہے، ہر خیر میرے نبی کی رحمت ہے۔ تیرے پاس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، صحیح تلاوت ہے، عبادت ہے، قیام ہے، اخلاق کا کردار ہے، جو کچھ ہے سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ شان صحابہ، یہ پیارا پیارا دل و جان، دل و جان۔ ہر نبی کے پیغام میں انقلاب ہے۔ اگلی بات سمجھنا، توجہ کر میری طرف، ابھی میں نے آپ کو بیدار کیا ہے، تقریر تو نہیں کریں گے کسی ٹائم۔ کہو سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں؟ سچ بتاؤ، تھکے تو نہیں؟ تھکا ہوا ہمارے آتا ہی نہیں، تھکا ہوا آتا ہی نہیں، آتا ہی چست چلا آتا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہر نبی کے پیغام میں انقلاب تھا، مگر حضور کے پیغام میں جو انقلاب تھا بے مثال تھا۔ سمجھو کر، پہلے نبی جب آئے اور دنیا سے واپس گئے، دنیا سے واپس جانے کے بعد ان کے انقلاب سمٹتے چلے گئے، انہیں ریورس نہ کیا، سمٹتے چلے گئے، تبدیل ہوتے چلے گئے، بات بدلتی چلی گئی، کتابیں بدل گئی، احکامات بدل گئے، بعد کے لوگوں کو ان کی سیرت یاد نہ رہی، لیکن حضور جب دنیا سے گئے، سارے نبیوں کے جانے کے بعد ان کی سیرت اور انقلاب سمٹتا رہا۔ حضور کے جانے کے بعد ان کی سیرت اور انقلاب بڑھتا رہا، وہ سمٹتا رہا، یہ بڑھتا رہا۔ مجھ سے آپ پوچھو گے، پڑھے لکھے لوگوں، بند روڈ میں رہتے ہو، شہر کے وسط میں رہتے ہو، کراچی کے دل میں رہتے ہو، آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب مثال تو دو، سمٹا کیسے یا پھیلا کیسے؟ اگر توجہ میری طرف ہے اور میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو غور کیجئے گا۔ ان کے جانے کے بعد ان کی بات سمجھتی چلی گئی، حضور کے جانے کے بعد ان کی بات پھیلتی چلی گئی۔ حضور نے نبوت کے 23 سال گزارے اور 23 سال گزارنے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرمایا۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت دین اسلام شریعت دنیا میں جس خطے پر نافذ تھی وہ 9 لاکھ مربع میل تھا، یعنی 9 لاکھ مربع میل پہ کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، نماز پڑھنے والے موجود تھے، عبادت کرنے والے موجود تھے۔ دنیا ساری عبادت سے خالی تھی، کلمے سے خالی تھی، اچھائی سے خالی تھی۔ جب آپ گئے تو 2 لاکھ مربع میل ہے۔ آپ کے جاتے ہوئے آپ کے مسلح کا ایک وارث بنا تھا، اس وارث کا نام ابو بکر تھا۔ ابو بکر مسلح پہ خود نہیں آیا تھا، یہ پیغمبر کا انقلاب ہے، یہ یوں نہیں ہے کوئی بات خود ہی آ جائے یا ہر چیز چنی ہوئی ہے۔ پیغمبر کے مسلح پہ وارث آیا تھا، وارث یوں نہیں آیا تھا، کمرے سے حکم آیا تھا، مرور ابا بکر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی مسلح پہ آئے، یعنی امامت پہ آئے، یعنی خلافت پہ آئے، یعنی حکومت پہ آئے، یعنی مسجد پہ آئے، یعنی بڑا بن جائے، یعنی امام بن جائے، مقتدا بن جائے، پیشوا بن جائے۔ حضور کے آنے کے بعد ابو بکر صف میں سے نکلے ہیں، یہ کس کی صف ہے؟ جس میں سے یہ نکلے ہیں یہ صحابہ کی صف ہے۔ اس صف میں کون کون ہے؟ اس صف میں عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، طلحہ بھی موجود ہے،
زبیر بھی موجود ہیں, عباس بھی موجود ہیں, حسن بھی موجود ہیں, حسین بھی موجود ہیں, یہ سارے موجود ہیں. حضور نے سب کی موجودگی میں حکم دیا, ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھاؤ. ابو بکر نے نماز پڑھائی, 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں مصلی پہ پڑھائی. آج اتنا کہتا ہے, پھر کیا کہتا ہے, مساج کرتا ہے. چند لوگ کہتے ہیں نہیں ترین غلیظ ترین طبقے کا خیال یہ ہے کہ حضور کے جاتے ہی حضور کے مصلی پر قبضہ ہو گیا. میں نے کہا صحیح ہوا یا غلط ہوا, کہتے غلط ہو گیا. میں نے کہا کس نے کیا, کہا فلاں نے کیا. میں نے کہا مصلی کس کا تھا, کہا فلاں کا تھا. میں نے کہا اگر پیغمبر کے جانے کے پہلے ہی دن مصلی پر قبضہ ہو جائے پھر پیغمبر کے انقلاب تو نہیں کہا جا سکتا نا, بھلائی تو نہیں کہا جا سکتا نا, کامیابی تو نہیں کہا جا سکتا, کامرانی تو نہیں کہا سکتا. کامیاب تو تب کہیں گے جب مصلی صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں جائے. کامیاب تب کہیں گے جب مسجد صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں جائے. کامیاب تب کہیں گے, فاتح تو تب کہیں گے, مرد کرم تو تب کہیں گے, استاذ تو تب کہیں گے, معلم تو تب کہیں گے, مربی تو تب کہیں گے جب ان کے جانے کے بعد 1445 سال بعد بھی اس کا اثر نہ جائے. بات آج بھی موجود ہو, بس روڈ پہ مجمع لگے, اسٹیج لگے اور نبی کی بات ہو, یہ تو انقلاب کی بات ہے. اور پہلے دن ہی مصلی چھیس جائے, بات خراب ہو جائے. جس مسجد میں تھے وہ مسجد ہی کنٹرول میں رہے. یہ انقلاب نہیں ہوا. میرا عقیدہ ہے انقلاب سچا تھا, انقلاب بھرا تھا, انقلاب حقیقی تھا, انقلاب پھیلا تھا, انقلاب پھولا تھا, انقلاب بڑا تھا, انقلاب چھایا تھا, انقلاب پھیلا تھا, کائنات تک آیا تھا. لوگ بدلے تھے, زمانے بدلے تھے, علاقے بدلے تھے, خطے بدلے تھے, حکومتیں بدلی تھی, ریاستیں بدلی تھی, ماحول بدلا تھا, دل بدلے تھے, ذہن بدلے تھے, سوچ و فکر بدلی تھی, عبادت کے طریقے بدلے تھے. مواحد شرک والے مواحد بن گئے تھے, بتوں کے پجاری خدا کے پجاری بن گئے تھے, غیروں کی عبادت کرنے والے خدا کی عبادت کرنے لگے تھے, بہادر بن گئے تھے, کبھی بن گئے تھے, ناخاص کرنے والے سخی بن گئے تھے, ڈر جانے والے میدانوں میں کھڑے ہو جائیں گے, آپس میں لڑنے والے باتیں سے لڑنے لگے تھے, قوموں کا مقابلہ کرنے والے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے. ہاں پہلا خلیفہ آیا, حضور گئے 9 لاکھ مربع میل پہ, پہلا خلیفہ آیا تو 11 لاکھ مربع میل میں 2 سالوں میں 11 لاکھ مربع میل پر حکومت کا غلبہ کر کے انقلاب کو پہنچایا. پہلا خلیفہ دنیا سے جانے لگا تو دوسرا خلیفہ آیا جس کا نام فاروق اعظم ہے, جس کو عمر کہتے ہیں, جس کو حضور نے ماں کر لیا تھا, دعاؤں سے لیا تھا, ہاتھ اٹھا کر لیا تھا, قرآن بنا کر لیا تھا, جس کے مشوروں پہ قرآن اترا تھا, جو بولتا زمین پہ تھا عرش سے قرآن بن جاتا تھا, اس کے مشورے زمین پر ہوتے تھے, قرآن عرش سے بری سے آتا تھا, جو زمین کے وہ کہتا تھا خدا عرش سے بری پہ وہی کہتے تھے, جو رسول کو مشورہ دیتا تھا قرآن پر کرا جاتا تھا, جسے شریک کہا جاتا ہے, جسے بہادر کہا جاتا ہے, جسے بےباک کہا جاتا ہے, جسے فاتح کہا جاتا ہے, جسے عزیز کہا جاتا ہے, جس نے بیت اللہ میں حضور کو نماز پڑھوائی تھی, جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, جس کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی چابی آئی تھی, جو بیت المقدس میں جا کر اسے فتح کرایا تھا, وہ عمر آیا. اور جب وہ عمر آ گیا اور اس نے آ کر حکومت کی تو اسی کا دورانیہ 10 سال ہے. پہلا خلیفہ گیا تو 11 لاکھ مربع میل, دوسرا خلیفہ آیا تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. پوچھنا چاہتا ہوں بات سمجھ رہی ہے یا بات پھیل رہی ہے؟ عقل مند کہتا ہے 9 لاکھ سے 11 لاکھ پہ بات پھیل گئی, 11 لاکھ سے 22 لاکھ پہ بات پھیل گئی. دوسرا خلیفہ گیا تو تیسرا گیا جسے عثمان غنی کہتے ہیں, 22 لاکھ مربع میل سے 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا. بلندی پہ گیا, صحرا فتح ہو گئے, دریا فتح ہو گئے, سمندر فتح ہو گئے, پہاڑ فتح ہو گئے, علاقے فتح ہو گئے, بستیاں فتح ہو گئی, پرچم اسلام بلند ہوتا چلا گیا. اور جب آپ آگے بڑھے حضرت عثمان دنیا سے گئے